بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت نحو کے اردو کے لیکچر نمبر 39 کا آغاز کریں گے۔ سبق ہم پڑھ رہے ہیں دستک، جس کے مصنف ہیں مرزا ادیب۔ سبق ہم پڑھ چکے ہیں اور اس کا تحریری کام بھی ہم شروع کر چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، تحریری کام میں ہم نے ابھی فقط گرامر کے کوشچنز کیے ہیں۔ ٹھیک ہے، گرامر کے سوالات جو مشقی گرامر ہے، صفحہ نمبر 62 پر دیکھیں، یہ سوالات ہم کر چکے ہیں۔ سوال نمبر 5، 6، 7، 8 یہ پچھلے لیکچر میں ہم کر چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں اس کے مشقی سوالات کی طرف۔ مشقی سوالات میں ہم سوال نمبر 1 جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے۔ سوال نمبر 1 دیکھیں، ڈاکٹر زیدی دروازے پر جو دستک سنتے تھے اس کی اصل وجہ کیا تھی؟ ٹھیک ہے، ڈاکٹر زیدی دروازے پر جو دستک سنتے تھے اس کی اصل وجہ کیا تھی؟ اب اس کے ساتھ حوالے سوال میں دیکھیں، سبق ماخوذ از، مصنف ادبی حیثیت اور نثری صنف۔ سبق دستک ماخوذ از پس پردہ، مصنف مرزا ادیب، ادبی حیثیت ڈرامہ نگار اور نثری صنف ہے ڈرامہ۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ ہیڈنگ ڈالیں گے ذہنی خاکہ۔ ٹھیک ہے، جواب سے پہلے ہمیشہ کی طرح ہم لکھیں گے ذہنی خاکہ۔ ذہنی خاکہ دیکھیں آپ، ڈاکٹر زیدی مڈ میں لکھیں گے اور اس کے مین پوائنٹس دیکھ لیں۔ اس کے ارد گرد آپ نے لکھنے ہیں فرض سے غفلت، دستک، ماضی کا واقعہ، بوڑھا شخص، پچھتاوا، ضمیر کی آواز۔ ٹھیک ہے، یہ 6 پوائنٹس، یہ 6 اس کے اہم نکات ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا اس کا ذہنی خاکہ۔ ذہنی خاکے کے بعد ہم سٹارٹ کریں گے اب اس کا جواب کی ہیڈنگ۔ ٹھیک ہے، ذہنی خاکے کے بعد جواب کی ہیڈنگ اور جواب سٹارٹ کریں گے۔ چلیں ابتدا کرتے ہیں۔ شدید بارش کی رات تھی جب ڈاکٹر زیدی دروازے پر بار بار دستک سنتے تھے۔ دراصل یہ ان کے لاشعور میں ماضی کا وہ واقعہ تھا جب ایک بوڑھا شخص رات گئے انہیں اپنے گھر لے جانے اور اپنے بیمار بیٹے کا معائنہ کرنے کے لیے اصرار کر رہا تھا، لیکن ڈاکٹر زیدی نے نہ صرف یہ کہ جانے سے انکار کر دیا بلکہ بوڑھے کو زبردستی گھر سے نکلوا دیا۔ بوڑھا باہر نکالے جانے کے بعد بھی بہت دیر تک دروازے پر دستک دیتا رہا، لیکن ڈاکٹر زیدی تھکاوٹ کی وجہ سے سوتے رہے۔ یہی واقعہ بعد میں ساری عمر کے لیے پچھتاوے کا باعث بن گیا۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا سوال نمبر 1 کا جواب۔ اب دیکھیں انڈر لائننگ کے بعد، نیشن لائن کے بعد سوال نمبر 2، دستک کے سلسلے میں ڈاکٹر زیدی اور بیگم زیدی کے درمیان جو مکالمے ہوئے ان کا خلاصہ تحریر کریں۔ ٹھیک ہے، ان کا خلاصہ دیکھیں۔ سوال کے بعد حوالہ سوال، سبق ماخوذ، مصنف ادبی حیثیت اور اس کے بعد آپ لکھیں گے ذہنی خاکہ۔ ٹھیک ہے، اس کا ذہنی خاکہ دیکھیں۔ ڈاکٹر زیدی، بیگم زیدی، یقین نہ کرنا، مجبوراً اٹھنا، خود اٹھنے کی کوشش کرنا، بضد ہونا اور دستک سننا۔ ٹھیک ہے، یہ ہیں اس کے کچھ مین پوائنٹس جس کو ہم نے ذہنی خاکے کی شکل دی تھی۔
ٹھیک ہے، ذہنی خاکہ آپ غور سے دیکھ لیں، آپ اپنی مرضی سے بنائیں گے ذہنی خاکہ، صرف آپ کو میں مین پوائنٹس جو ہے وہ بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد ہیڈنگ ڈالیں جواب۔ جواب کی ہیڈنگ کے بعد، ڈاکٹر زیدی بیماری کے باعث بستر پر کمبل اوڑھے آرام کر رہے تھے کہ رات کو شدید بارش اور تیز ہوا کے باعث مختلف آوازوں سے انہیں لگ رہا تھا کہ دروازے پر کوئی دستک دے رہا ہے۔ انہوں نے بیگم سے کہا کہ کیا انہوں نے بھی دستک سنی؟ دیکھیں، یہ اب ان کے ڈائلاگز ہم نے نہیں لکھنے ہیں، آپ سے پوچھا گیا ہے خلاصہ، جو ان کے درمیان ڈائلاگز ہوئے تھے، جو مکالمات ہوئے تھے، ان کا آپ نے خلاصہ لکھنا ہے، تو خلاصہ اپنے الفاظ میں آپ لکھیں گے نا۔ بیگم نے کہا کہ کوئی دستک نہیں ہے، لیکن اس انکار پر وہ مطمئن نہ ہوئے اور خود اٹھنے لگے، لیکن بیگم نے منع کر دیا۔ بیگم نے منع کر دیا۔ ڈاکٹر زیدی کو بار بار دستک کی آواز سنائی دے رہی تھی، ٹھیک ہے، آواز سنائی دے رہی تھی۔ چنانچہ مجبوراً بیگم اٹھی اور دیکھا، لیکن دروازے پر کوئی نہ تھا۔ ڈاکٹر زیدی کو یقین دلانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ یہ ماننے کے لیے کو تیار ہی نہ تھے کہ بیگم نے دروازہ کھول کر دیکھا ہے، یا محض ان کے اطمینان کے لیے کہہ رہی ہیں کہ باہر کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بس یہ ڈائلاگ جو ہے وہ ہم نے اس کا مختصر خلاصہ یہاں پر لکھ دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب آ جائیں سوال نمبر 3 کی طرف، ٹھیک ہے، اس کی فنیشنگ لائن کے بعد سوال نمبر 3، اس ڈرامے سے آپ کون سا اخلاقی سبق اخذ کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کو اس ڈرامے سے کیا سبق ملتا ہے؟ جس طرح ہر کہانی کے اینڈ میں ہم اخلاقی سبق لکھواتے ہیں نا، کہ اس کہانی میں کیا سبق جو ہے وہ پوشیدہ ہے، اسی طرح یہاں پر بھی آپ سے اخلاقی سبق پوچھا گیا ہے۔ اسی طرح سوال کے بعد حوالہ سوال کے بعد آپ لکھیں گے ذہنی خاکہ، ٹھیک ہے۔ اس کا ذہنی خاکہ دیکھیں، سوال نمبر 3 کا اخلاقی سبق بیچ میں ہیڈنگ، ٹھیک ہے، اور اس کے پوائنٹس 4 پوائنٹس ہیں۔ فرض سے غفلت نہ برتنا، فرض شناسی، دوسروں کے کام آنا، پچھتاوے سے بچنا، ٹھیک ہے۔ صرف یہ 4 اس کے اہم نکات ہیں، یہاں تک رائٹ کر لیں۔ اس کے بعد دیکھیں جواب کی ہیڈنگ کے بعد، اس ڈرامے سے یہ اخلاقی سبق اخذ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے آرام و سکون کے خاطر اپنے فرض سے غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ جس کو جس وقت بھی ہماری ضرورت ہو اس کے کام آنا چاہیے، کیا پتہ اسے ایسے نقصان سے دوچار ہونا پڑے جس کی تلافی ساری عمر نہ ہو سکے، اور ہمارا انکار ساری عمر کے لیے پچھتاوا بن جائے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، اس میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں کہ آپ نے اپنی طرف سے کچھ الفاظ کو، ٹھیک ہے، ہائی لائٹ کرنا ہے۔ کس طرح ہائی لائٹ کرنا ہے؟ سیاہ مارکر سے اس کو ہائی لائٹ کر دیں۔ اخلاقی سبق جیسے ہے، یہاں پر غفلت ہے، پچھتاوا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کے اہم الفاظ ہیں اس جواب کے۔ ان اہم الفاظ کو آپ نے سیاہ مارکر سے لکھنا بھی ہے اور ان کو ڈبل انڈر لائن بھی کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 4 مرکزی خیال کا، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں سوال نمبر 4، اس ڈرامے سے وہ جملہ تلاش کریں جس میں اس کا مرکزی خیال پوشیدہ ہے۔ ہیڈنگ ڈالیں مرکزی خیال، اور اسی طرح آپ نے سارے اہم نکات اس کے لکھ دینے ہیں، سبق، ماخوذ، مصنف، ادبی حیثیت اور نثری صنف۔ اس کے بعد آپ آ جائیں ذہنی خاکے کی طرف، ٹھیک ہے۔ یہ ہے مرکزی خیال کا ذہنی خاکہ۔ یہ مرکزی خیال دیکھیں، ڈاکٹر، اس کا پیشہ فرض اولین ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مسیحا کی حیثیت رکھتا ہے، فرض شناسی لازم ہے، غفلت نہ برتنا یہ اس میں بتایا گیا ہے، اور پھر پچھتاوے سے بچنا اور خدمت خلق، یہ اس کے کچھ اہم نکات ہیں، ٹھیک ہے، جن کو ہم نے ذہنی خاکے میں بتا دیا ہے۔ یہ ذہنی خاکہ ہے آپ کا مرکزی خیال کا، غور سے دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ ذہنی خاکہ، ذہنی خاکے کے بعد اب ہم آ جائیں گے مرکزی خیال کی طرف، ٹھیک ہے نا۔
اس ڈرامے کا جملہ، اب اگلے لائن میں جملہ لکھیں گے. دیکھیں اس میں پوچھا گیا ہے نا کہ جملہ تلاش کریں، تو یہ اس کا مرکزی خیال بھی ہے، یہ اس سوال کا جواب بھی ہے. تو اس ڈرامے کا جملہ، کون سا جملہ؟ اب دیکھیں اس کو انورٹڈ کاماز لکھا ہے، اس کو بہتر ہے کہ آپ اس پورے جملے کو جو ہے بلیک مارکر سے لکھ دیں. ٹھیک ہے، اس ڈرامے کا جملہ یہ پین سے لکھیں، اور پھر نیکسٹ لائن میں اس جملے کو آپ، یہ جو ڈاکٹر کو فرشتناس ہی ہونا چاہیے، اس کو آپ سیاہ مارکر سے لکھ سکتے ہیں. یہی دراصل اس کا مرکزی خیال ہے، کیونکہ ڈاکٹر کا پیشہ ایسا ہے جو مریضوں کے لیے مسیحا کی حیثیت رکھتا ہے، مسیحا کی حیثیت رکھتا ہے. لہٰذا اپنے پیشے کو فرض اولین سمجھنا چاہیے، چاہے دن ہو یا رات کا کوئی لمحہ ہو، کتنے ہی تھکے ہوئے ہوں، لیکن فرض کی انجام دہی میں غفلت نہیں کرنی چاہیے. ہماری ذرا سی غفلت اور لاپرواہی سے کوئی جان سے ہاتھ دھو سکتا ہے، اور پھر ساری عمر اس نقصان کی تلافی نہیں ہو سکتی. مریض چاہے امیر ہو یا غریب، جاننے والا ہو یا غیر، ان سب باتوں سے بالا تر ہو کر ان کی خدمت کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا اس کا مرکزی خیال. ٹھیک ہے، مرکزی خیال کمپلیٹ کرنے کے بعد انڈر لائننگ کریں. انڈر لائننگ کے بعد جو ہے وہ ہم نیکسٹ کوشچن کی طرف جائیں گے، جو ہے خلاصہ. ٹھیک ہے، خلاصے کی ہیڈنگ، حوالہ آپ کو میں نے بار بار بتا رہی ہوں کہ اس طرح پیراگراف میں حوالہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، آپ اسی طرح نکات لکھیں، سبق، مصنف، ماخوذ از، ادبی حیثیت وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے نثری سے. ٹھیک ہے، ہیڈنگ ڈالیں خلاصہ. اس ڈرامے کے مرکزی کردار ڈاکٹر زیدی بیمار ہیں اور بیگم انہیں آرام پہنچانے کی بھرپور کوشش کرتی ہے. ڈاکٹر زیدی کو بار بار گمان ہوتا ہے کہ دروازے پر دستک ہو رہی ہے. سردی کا موسم ہے اور باہر تیز ہوا چل رہی ہے. بیگم انہیں بتاتی ہیں کہ باہر کوئی نہیں اور نہ ہی دستک ہو رہی ہے، مگر ڈاکٹر زیدی مطمئن نہیں ہوتے. اتنے میں ان کے معالج ڈاکٹر برہان انہیں دیکھنے آتے ہیں. بیگم صاحبہ ان سے ڈاکٹر زیدی کے وہم کا ذکر کرتی ہیں. ڈاکٹر برہان کے پوچھنے پر وہ بتاتے ہیں کہ ماضی کا ایک واقعہ انہیں چین نہیں لینے دیتا. جب وہ ایک مصروف ڈاکٹر تھے، ایک بار تھکے ماندے گھر آئے اور آرام کے لیے لیٹ گئے. اتنے میں نوکر نے آ کر بتایا کہ کوئی بڑے میاں آئے ہیں جن کا بیٹا سخت بیمار ہے، اس لیے وہ ساتھ چل کر اس کا معائنہ کر لیں. لیکن ڈاکٹر زیدی نے تھکن کے باعث نہ صرف جانے سے انکار کر دیا، بلکہ بڑے میاں کے اصرار کرنے پر انہیں گھر سے باہر نکلوا دیا. باہر نکالے جانے کے بعد بھی دیر تک دروازے پر دستک دیتے رہے، دیر تک وہ دروازے پر دستک دیتے رہے، اور یہی دستک آج تک ڈاکٹر زیدی محسوس کرتے تھے، کیونکہ بعد میں انہیں اپنی غفلت کا احساس ہو گیا اور وہ سخت نادم تھے. انہوں نے بڑے میاں کو بھی تلاش کیا لیکن وہ نہ ملے. سارا واقعہ سننے کے بعد ڈاکٹر برہان انہیں بتاتے ہیں کہ وہ اسی بڑے میاں کا پوتا اور اس مریض کا بیٹا ہے جو اس رات ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر رہا تھا. ٹھیک ہے، یہاں تک ہو گیا آپ کا خلاصہ. ٹھیک ہے، تو ہم نے آج کر لیے ہیں سوالات، مرکزی خیال اور خلاصہ. یہاں تک اپنی کاپیز اپنی ریٹ کر لیں. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پھر ہم اس کے اقتباسات کی طرف جائیں گے. یہاں تک آپ اپنی کاپیاں مکمل کر